بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو. ایک بہت چھوٹی سی مگر بہت زیادہ امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے بھی سب نے آبزرو کیا ہوگا، بچپن سے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جائے نماز مصلی جس کے اوپر ہم نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، تو اس کے اوپر بعض اوقات شبی بنی ہوتی ہیں، خانہ کعبہ کی فوٹو بنی ہوتی ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے شبی ہوتی ہے، فوٹو بنی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اپنی جذباتی محبت کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں نا دیکھ کر. مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اس طرح سے یہ والی ہماری محبت ہمیں انڈائریکٹلی بے ادبی کے اور گستاخی کے دائرے میں لے جاتی ہے؟ کیسے کہ ہم کھڑے ہو کر ہم باوضو ہوتے ہیں الحمدللہ، مگر ہم مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پر ہمارے پیر ہوتے ہیں اور بالکل پیروں کے ساتھ تھوڑا سا آگے یہ مقدس شبی بنی ہوتی ہیں، فوٹوز ہوتی ہیں یہ مقدس. اور یعنی اپنے برابر ایک تو یہ کہ زمین کے اوپر بچھا دیا اس کو، ٹھیک ہے. نارملی آپ دیکھیے کہ میں یا آپ یا کوئی بھی ہم مسلمانوں میں سے کسی بھی ایج گروپ کا بندہ ہے تو اگر کوئی بچہ خانہ کعبہ کی یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہو وہ زمین پہ رکھے گا، ہم اسے ڈانٹیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بے ادبی ہے، یہ بدتمیزی ہے. یعنی ہم بری طرح ڈانٹیں گے اور فٹافٹ اٹھا کے اس کو بوسہ دے کر اونچی جگہ پہ رکھیں گے. تو مگر ہم یہ غور نہیں کرتے کہ جب مصلی ہم بچھاتے ہیں تب بھی تو وہی حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، زمین کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں اس پاک شبی کو، اس پاک امیج کو، اس پاک فوٹو کو، جو بھی نام دے لیجئے. تو پھر اس کے برابر یہ ہمارے پیر ہوتے ہیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ میسج آگے پہنچائیے، اس کو آگے بڑھائیے، پھیلائیے کہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کر سکیں. ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں سرزد ہوا کرتی ہیں، ہوتی آئی ہیں، مگر باشعور ہونے کی، ماڈرن ہونے کی، تعلیم یافتہ ہونے کی یہ بھی تو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہم اپنے جو کانسیپٹس ہیں، جو ریلیجیس کانسیپٹس لائف کو لے کر، ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر انہیں ٹھیک کرنے کی، انہیں امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہماری بیسک جو رسپانسبلٹیز ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، امتی الحمدللہ ماشاءاللہ ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم ان چیزوں کا دھیان کریں. اور ہمیں سیلف جو آلٹریشن کی، سیلف جو کریکشن ہے نا اس کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کوئی نان مسلم جس کا کہ بلیو ہی نہیں ہے، کہ جو ماننے والا ہی نہیں ہے، اگر وہ کوئی حرکت ایسے ہی اپنا آپ خراب کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے کوئی کر دیتا ہے تو ہم آگ لگانے نکل پڑتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اپنی عمارتوں کو، اپنوں کی گاڑیوں کو، اپنی چیزوں کو ڈیمیج کرنے لگ جاتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. مگر سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے نا کہ ہم توجہ دیں اپنے اعمال کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، اپنے کانسیپٹس کو ہم ٹھیک کریں. اس کے بعد پھر ہم کسی سے بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا. یعنی اگر میں اپنے والدین کی عزت کرتی ہوں گی تو پھر میں توقع رکھوں گی کہ دوسرے بھی کریں ایسا. لیکن اگر میں خود نہیں انہیں احترام خدا نخواستہ دیتی، خدا نخواستہ معاذ اللہ، تو پھر دوسروں سے مجھے کیوں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایسا کریں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ، جن چیزوں پر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مصلی جو ہے وہ لیا کریں محض مطلب جس کے اوپر شبی نہ ہو، فوٹو نہ ہو مقدس مقامات کی، بس ٹھیک ہے، سمپل پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا ڈیزائن کوئی بنا ہوا ہے، اٹس اوکے. اس کا پاک ہونا، اس کا خوبصورت ہونا میٹر کرتا ہے. اور جس جگہ پہ ہم اس کو بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، ہمارے بدن کا، ہمارے لباس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری سوچوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو ہمیں معلوم ہو یہ بھی کہ ہمیں یہ کتنا بہترین موقع نصیب ہوا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا. اور اس میں نماز ہے کیا؟ یعنی اللہ کی حمد اور دعا، دو چیزیں ہیں بیسکلی اس میں. تو ہمارا سارا فوکس ادھر ہی رہے. یعنی ہم اپنے لیے ہم اللہ کی حمد بھی کریں، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خیر اور پناہ بھی مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت، اپنے والدین کے لیے خاص طور پر مغفرت مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، خود کے لیے مانگیں، ساری دنیا کے لیے مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگیں.
اور جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور ویسے بھی جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو صرف دعا اپنی ذات کے لیے نہیں کریں بلکہ کل عالم کے لیے کریں، تمام مسلمانوں کے لیے کریں، خیر مانگیں سب کے لیے، کیونکہ ایکو سسٹم ہے نا اللہ پاک نے بنا رکھا ہے، دیکھیں دن کے بعد رات کے بعد دن یہ چیزیں، اور پھر یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جو کسی کے لیے بھیجو گے وہی واپس تمہارے پاس آئے گا، وہ بندہ کرے نہ کرے، اللہ خود قدرت، نظامی قدرت ہے یہ کہ جو چیز ہم کسی کے لیے بھیجیں گے وہ پلٹ کر آنی ہی آنی ہے ہمارے پاس، اب وہ دھوکہ ہو یا وہ دعا ہو، یہ چوائس ہماری ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نماز اور وضو جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، رائٹ، قائم کرنا ہے، جسٹ لائک کہ وضو کر کے ہم کچھ ایکشنز کر رہے ہیں اور کچھ رٹا رٹایا پڑھ رہے ہیں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، یہ نہیں، ہمیں مضبوط بنانا ہے اپنے لائک عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اور اس وقت کو ضائع نہیں کر دینا خدا نخواستہ۔ تو مگر اصل میسج میرا آج کا جو ہے، میں کافی عرصے سے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی مگر مصروفیت کی وجہ سے سم ٹائم چیزیں بہت امپورٹنٹ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، وہی بات کہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے پرفیکشن تو نہیں ہو سکتی ہمارے میں، مگر ہم بہتر ہونے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ زندگی کا ہر نیا دن جو ہے بیسکلی یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت عطا ہوتی ہے کہ ایک نیا دن وہ ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ایک اور دن لو میرے بندے، میں نے تمہیں دیا کہ اس میں سچی توبہ کر لو، اس میں نیک عمال کر لو، اس میں جو پچھلے دنوں میں غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی کریکشن کر لو، جو پچھلے دنوں میں نیکیاں کرنے سے کوتاہی ہو گئی وہ کر لو، صحیح کر لو، اور اس طرح کی ساری پازیٹیو چیزیں کرنے کے لیے جو کسی کے حق میں خدا نخواستہ کوئی کسی کی حق تلفی کر دی ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو، کسی کی پریشانی کا باعث بن گئے ہوں، تو ہم وہ چیزیں ساری جو ہیں ٹھیک کر لیں۔ یہ بیسکلی ہر زندگی کا نیا دن اس لیے ہوتا ہے، یہ ایک مہلت ہوتی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی یہ عطا کردہ مہلت اور دیگر بھی جو اس کے ہمارے اوپر کرم ہیں، جو اس کے ہمارے اوپر فضل ہیں، جو مہربانیاں ہیں، اس کے لیے ہم بہترین شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہم سے آج تک کے لیے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، کوئی صغیرہ کبیرہ دانستہ نہ دانستہ، جو ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہوں، جو بھی کچھ غلط ہم سے ہو چکا ہو، تو اس کے لیے ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر سکیں۔ اور ماہ شعبان المعظم تو ہے ہی اسی لیے کہ اس میں ہم کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اپنے نفلی فرضی تو مطلب کرنی ہے نا، وہ تو معافی نہیں ہے، تو مگر نفلی عبادات پر بھی فوکس کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس جو دنیا کی زندگی ہے جس کے بارے میں بنانے والے نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے یہ دھوکے کے سوائے کچھ نہیں، تو ہم اس دھوکے کے پیچھے سرگرداں ہونے کی بجائے اور دھکے کھانے کی بجائے ہم اپنے اعمال جو ہیں صالحہ ان پر توجہ دیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہم ہیں ہی، مگر بہترین امت بننے کی کوشش کریں کہ دنیا کو ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا سے ہمیں عزت مانگ کر نہ لینی پڑے، بلکہ ہم اپنی شخصیتوں کو، ہم اپنے کرداروں کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنہ ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، اور جو قرآن پاک کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں قرآن پاک کے ذریعے، وہ ہم اپنا لیں اور خود کو ٹیم کر لیں، ٹیون کر لیں، تو اس میں یقیناً ہمارا ہی بھلا ہے اور ہمارے والدین کا بھلا ہے، ہماری گزرے ہوئے جو ہمارے کہہ لیجئے کہ ہمارے فور فادر سے لے کر جتنے بھی ہمارے والدین اور جتنے ہمارے بڑے رشتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو اجر ملے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں فیض پائیں گی، اور خود ہمارا اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔